اہل تشیع کے ایک ذاکر نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو حدیث میں صرف ایک کا ہی ذکر کیوں ہے؟ اب میں آپ کو اور اس ذاکر کو اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ 4 بیٹیاں تھیں۔ تو حوالہ نوٹ کرتے جائیں۔ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب اصول کافی میں عبارت موجود ہے، کتاب بھی آپ کے لکھنے والے ہیں اور مصنف بھی آپ کا ہے، اور وہ لکھتا ہے اصول کافی میں، اور اہل تشیع کی یہ سب سے معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں یہ؟ فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطیب والطاہر وفاطمۃ علیہ السلام۔ بعثت سے قبل، اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بعثت سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جن کی ولادت ہوئی ان میں حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم ہیں، اور بعثت کے بعد حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب اصول کافی میں عبارت موجود ہے۔ آپ کی کتاب سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں۔ چلیں آگے چلیں۔ اہل تشیع کی دوسری معتبر ترین کتاب ہے کتاب الخصال۔ آپ کی کتاب ہے، لکھنے والا بھی آپ کا ہے، اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں عبارت موجود ہے۔ سنیں عبارت کیا ہے؟ وُلِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجۃ القاسم والطاہر وأم کلثوم ورقیۃ وفاطمۃ وزینب۔ اب اس میں بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ سے جو اولاد ہوئی ہے اس کا ذکر ہے، اس میں قاسم ہے، طاہر ہے، ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت زینب ہیں۔ اب آپ دیکھیں اہل تشیع کی دوسری معتبر ترین کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا ذکر ہے، یعنی ایک بیٹی نہیں تھی رسول اللہ کی، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کتاب الدو کا حوالہ ہم نے آپ کو پیش کر لیا، لیکن اسی طرح تقریباً 10 سے اوپر کتابوں کے اندر اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں کے اندر عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام موجود ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ خدیجہ سے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اور ان میں سے کون کون سی کتاب ہیں؟ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے الاستفسار، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک اور اہل تشیعوں کی معتبر ترین کتاب ہے تہذیب الاحکام، اس کے اندر بھی یہی عبارت موجود ہے۔ اور نہج البلاغہ میں تو کمال ہی ہو گیا، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 162 ہے، 162، اس میں حضرت علی کے الفاظ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایسی دلیل ہے قیامت کی صبح تک بھی یہ اسے رد نہیں کر سکتے، اس خطبے کو نہج البلاغہ سے نہیں نکال سکتے۔ نہج البلاغہ کے 162 خطبے میں حضرت علی کے الفاظ ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کے لیے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَشِيجَةَ رَحِيمٍ مِّنْهَا قَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالْهَا۔ کیا ترجمہ ہے کہ اس کا یہ حضرت علی فرما رہے ہیں
کہ تم نے حضرت عثمان کے لیے فرما رہے ہیں، حضرت علی کے الفاظ ہیں، نہج البلاغہ میں ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف 2 مرتبہ حاصل کیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک تھی تو حضرت علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ دامادی کا شرف حاصل کیا ہے؟ آپ کی ذاکر کی بات تو آپ کے پہلے جو معصوم امام ہیں انہوں نے ہی رد کر دی ہے، آپ اپنے معصوم امام کی بات کو ماننے کے لیے تسلیم نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی خود گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ، حضرت فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں تھیں، جس کی گواہی اس خطبے کے اندر حضرت علی کے الفاظ موجود ہیں جو حضرت عثمان غنی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی کتابیں ایسی ہیں جن میں ذکر موجود ہے اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ 4 بیٹیاں تھیں۔ ہم آپ کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے ذاکروں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔